پھر آپ نے فرمایا کہ بیعت کا حق تو تبھی ادا ہوگا جب تم مجھ سے یعنی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل اطاعت کا نمونہ دکھاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ محض اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ عہد کرو کہ آپ کی تمام معروف باتوں اور حکموں کی تعمیل کرو گے۔ جو شریعت کی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں، جو دین کی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمائیں، آپ نے آگے پھیلائیں، یا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے حکم دیے اور جس کی تعلیم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دیتے رہے، یہ عہد کرو کہ مرتے دم تک ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اس دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ اسلام کی تعلیم پر جو زمانے اور غلط قسم کے لوگوں کی وجہ سے ایک طرح کی گرد پڑ گئی تھی، اس کو صاف کر کے اور نکھار کر اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور اصل دین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس پر عمل کروانے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے ایک جماعت تیار کی جائے۔ بس یہ ہے وہ مقاصد جن کے لیے آپ آئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری یہ صورتحال ہوگی کہ ہر طرح سے میری اطاعت کرو گے اور کوئی بھی دنیاوی رشتہ، تعلق یا کسی بھی قسم کی حالت یا خادمانہ حالت جو ہے اس تعلق میں روک بننے والی نہیں ہوگی، تب ہی تم بیعت کا حق ادا کر سکتے ہو۔ بس یہ بہت اہم بات ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حق ادا کیا اور اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے آج ہم اس جلسے پر بھی آئے۔